امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کراچی پریس کلب میں میٹ دی پریس سے خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے پاکستان کی سیاسی، معاشی، سماجی اور معاشرتی صورتحال سمیت کراچی کے اہم مسائل پر بھی گفتگو کی۔ انہوں نے موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کئی مرتبہ برسر اقتدار رہنے والی جماعتوں نے حالیہ انتخابات میں جعلی نتائج قبول کر کے اقتدار کے حصول کا جو طریقہ اختیار کیا وہ نہ صرف سیاسی اقدار کے منافی ہے بلکہ اس جعلی نظام میں شامل ہر قوت پر سوالیہ نشان بھی ہے جو عوامی غیظ و غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ پہلے بلدیاتی انتخاب ہوا، اس پہ شب خون مارا گیا، پھر عام انتخابات ہوئے اور اس پہ شب خون مارا گیا، اور فارم 45 جو کہ اصل بنیاد ہے الیکشن کی وہ شکست کھا گئے، اور فارم 47 جو پہلے سے لکھ کر دیے گئے تھے الیکشن کمیشن کو ان کی بنیاد پر مینڈیٹ تقسیم کر دیا گیا، اور ہر جگہ ایک جعلی قسم کی حکومت اس وقت موجود ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس جعلی نتائج اور نتیجے کو قبول کیا کہ جس کے نتیجے میں اس کی نہ صرف یہ کہ ساکھ ختم ہو گئی بلکہ عملاً پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست بھی ختم ہو گئی۔ 30-40 ہزار ووٹ لے کر اپنے ووٹ 1,20,000 کروا لیے، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے بھائی صاحب کو وزیر اعظم بنوا دیا، اپنی صاحبزادی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، اب ایک رہ گئے تھے سمدھی صاحب تو ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر کے طور پر انہوں نے کل پیش کر دیا ہے۔ پاکستان میں کوئی عدالت سپریم کورٹ کے نام سے واقعی ایگزسٹ کرتی ہے اور چیف جسٹس نام کے کوئی صاحب بھی واقعی چیف جسٹس ہیں تو ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اتنی بڑی دھاندلی پر اب انہیں ایکشن میں آنا چاہیے اور ایک کمیشن قائم کرنا چاہیے جو اصلی فارم 45 کی بنیاد پر نتائج کا اعلان کرے۔ انہوں نے ملک میں خود کفالت کے باوجود گندم کی درآمد اور گندم کی نامناسب نرخوں پر خریداری کو بھی کسانوں سے زیادتی قرار دیا۔ کم از کم 30 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کی گئی۔ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے، جن افسروں نے اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں یا اس سے پہلے یا اس کے بعد اور جس بھی بااثر فرد نے اس کام میں حصہ لیا ہے ان کو بے نقاب بھی ہونا چاہیے، ان کو جیل میں ہونا چاہیے، ان کو سزائیں ملنی چاہیے، اور یقیناً وہ طاقتور لوگ ہیں کہ جن کو جب نچوڑیں گے تو یہ $1 بلین تو ان کے اثاثوں میں سے نکل آئے گا۔ ایک طرف اضافی گندم امپورٹ کر لی، دوسری طرف اب جب گندم کٹی ہوئی رکھی ہے تو وہ اس کو خرید نہیں رہے، کسان کہاں جائے؟ امیر جماعت اسلامی پاکستان نے اہم ترین شہر کراچی میں امن و امان کے حوالے سے درپیش مسائل اور بنیادی ضروریات کے فقدان پر بھی بات کی۔ اس سال میں 64 لوگ اس لیے قتل ہو گئے ہیں کہ وہ موبائل چھینتے ہوئے، بائک چھینتے ہوئے، گاڑی اور زیور چھینتے ہوئے لوگوں کو گولی مار دی گئی، اور 17-18 ہزار وارداتیں ان 3-4 مہینوں میں ہیں جو رجسٹر ہوئی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ 10% چیزیں بھی رجسٹر نہیں ہوتی۔ کون اپنے چھوٹے موبائل کے لیے جا کر پولیس میں جائے گا؟ اس کو پتا ہے 20,000 تو پولیس والے کو دینے پڑ جائیں گے۔ اتنا گندا اور گلا سڑا نظام ہے یہ۔ کراچی کی صنعتیں آدھی جو ہے وہ پورے ملک کی صنعتیں ملا لیں آپ، لیکن یہاں بنیادی طور پر گیس کا بحران ہے، صنعتوں کو پراپر گیس نہیں مل رہی، پریشر نہیں مل رہا، پانی یہاں پر انڈسٹری کو نہیں ملے، یہاں بجلی مہنگی سے مہنگی تر ہوتے چلی جائے تو صنعتیں کیسے آگے بڑھیں گی؟ انہوں نے میٹ دی پریس کے دوران عالمی سطح پر مسلمانوں کی حالت زار پر گفتگو کی اور صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیے۔ اس موقع پر جماعت اسلامی کے دیگر رہنما، صدر کراچی پریس کلب سعید سربازی، سیکریٹری شعیب احمد خان سمیت دیگر عہدیداران اور سینئر صحافیوں کے علاوہ مختلف نشریاتی و طباعتی اداروں کے نمائندگان کی بھی کثیر تعداد موجود تھی۔ کیمرامین محمد اویس کے ساتھ قمر الرحمان، جسارت نیوز، کراچی۔